تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امام کعبہ یعنی شیخ عبد الرحمن السدیس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک حیران کن واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے قریبی دوستوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ ایک ایسا معجزہ پیش آیا جس نے ان کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ وہ اس معجزے کی وجہ سے کئی دن تک سو نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میرے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ امام کعبہ کے بقول یہ رمضان کا مہینہ تھا اور انتہا کی گرمی تھی۔ عبد الرحمن السدیس نے رمضان کے پہلے روزے کی تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صبح کو انہوں نے سحری کی، پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اس دوران عبد الرحمن السدیس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام کعبہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جدہ کی ایک مشہور عورت ہے جو جسم فروشی کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ وہ سرے عام بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ عبد الرحمن السدیس نے خواب میں دیکھا کہ انہیں آواز آئی کہ اس عورت کو تبلیغ کرو۔ شیخ صاحب کی جب آنکھ کھلی تو وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ وہ اس عورت کو کس طرح سے تلاش کریں گے۔ اگر انہوں نے اس عورت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو لوگ انہیں بدنام کریں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن السدیس نے اپنے اس خواب کو نظر انداز کر دیا، لیکن حیران کن طور پر مسلسل 4 دن تک انہیں یہی خواب آتا رہا اور بالآخر انہوں نے اس عورت کے گھر میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امام کعبہ نے جدہ میں رہنے والے اپنے ایک قریبی دوست سے تمام بات کر کے خواب کے متعلق بتایا کہ فلاں عورت کو تلاش کرنا ہے۔ ان کے دوست نے خفیہ طور پر ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور یوں چند دنوں کی محنت کے بعد ان کے دوست نے اس بدکار عورت کو تلاش کر لیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد امام کعبہ اپنے دوست کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ اس بدکار عورت نے جب امام کعبہ کو اپنے گھر میں دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے امام کعبہ اور ان کے دوست کی خوب خدمت کی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے اس عورت سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی عبادت سے اکتا گئی ہوں۔ میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گی جب تک کہ میں خدا کو دیکھ نہ لوں۔ شیخ صاحب اس عورت کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گئے کہ اس عورت نے کس طرح کی عجیب شرط رکھی ہے۔ اس عورت کو کس طرح اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ البتہ امام کعبہ نے اس عورت سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کسی بھی قسم کا غلط کام یعنی جسم فروشی نہیں کرے گی اور اسے جلد ہی خدا کے وجود کا احساس ہوگا اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت دونوں جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بدکار عورت نے امام کعبہ سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ وہ جسم فروشی نہیں کرے گی اور عزت کی زندگی گزارے گی۔ وعدے کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس بدکار عورت کے گھر فاقے شروع ہو گئے۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس عورت کی 4 سال کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ ایک دن وہ بھوک سے بلکنے لگی تو اس بدکار عورت نے اپنے گھر سے تانبے کے برتن لیے اور بازار میں بیچنے چلی گئی۔ اس کے برتنوں کی قیمت 20 ریال سے زیادہ نہ تھی۔ بازار میں وہ جس بھی دکان پر جاتی تو دکاندار اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے۔ وہ اس کے برتنوں کی قیمت لگانے کی بجائے اس کے چست بدن کو دیکھتے۔ کئی لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑا مگر وہ لوگوں کو رو رو کر بتاتی کہ اس نے ہر برے کام سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا اب وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ کئی لوگوں نے برتنوں کی بجائے اسے 1000 ریال کی پیشکش کی مگر اس نے ہر کسی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ پیارے دوستو، اب وہ عورت دکانداروں کے رویے سے تنگ آ کر گھر کی جانب چل پڑی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جنہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں، یہ مجبور لوگوں کو خریدتے ہیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اتنے میں بازار سے ایک نوجوان نے عورت کو آواز دی کہ بہن، آپ یہ برتن مجھے فروخت کریں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ اس عورت نے تمام برتنوں کو نوجوان کے سامنے رکھا جبکہ نوجوان نے اسے 50 ریال دیے۔ وہ عورت نوجوان کے رویے سے انتہائی متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جو میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ میرے سامان کے پیسے دے رہا ہے۔ اگلے دن اسی عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا، نقاب کر کے ہاتھ میں کچھ اور برتن لیے اور اسی بازار میں پہنچ گئی۔ لیکن آج بازار میں کسی نے بھی اس کے جسم کی طرف نہیں دیکھا۔
بلکہ ہر کسی نے اس کے برتنوں کی قیمت لگائی۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے نہیں بلکہ خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ وہ اب دوبارہ اسی نوجوان کے پاس پہنچی جسے کل اس نے 50 ریال میں برتن فروخت کیے تھے۔ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ عورت نوجوان کو کہنے لگی، میں یہ برتن بیچنے آئی ہوں، میں ان کو 20 ریال میں بیچوں گی کیونکہ میری بیٹی بیمار ہے، لہٰذا مجھے اس کے لیے ادویات کی ضرورت ہے۔ نوجوان برتنوں کو دیکھ کر کہنے لگا، ماں جی آپ کے برتن انتہائی عمدہ اور قیمتی ہیں، میں ان کو 100 ریال میں خریدوں گا۔ بھرکے میں لپٹی عورت نوجوان کو کہنے لگی، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، ہرگز نہیں۔ پھر اس نوجوان نے عورت سے برتنوں کو لیا اور اسے 100 ریال دے دیے۔ یہ عورت بہت حیران ہوئی۔ پیارے دوستو، اس بدکار عورت نے نوجوان سے پوچھا کہ تم مجھے اضافی رقم کیوں دے رہے ہو، حالانکہ یہ برتن صرف اور صرف 20 ریال کے ہیں۔ جس پر وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر مشکل میں گھرے انسان کی مدد کرنی چاہیے، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے یہ رقم آپ کی بچی کے علاج کے لیے دی ہے تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ میرا رب ایسے ہی وسیلے بناتا ہے۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت بہت متاثر ہوئی۔ اس نے نوجوان کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ اصل میں وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، لیکن اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے اور اب وہ خدا کے وجود کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا قصہ سنایا اور بتایا کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے دیدار کی فرمائش کی تو ایک جھلک نہ دیکھ پائے تو عام انسان کس طرح اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ البتہ اللہ کے وجود کا احساس ہر قدم پر کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہمیں مختلف طریقوں سے اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے، جیسا کہ ہمارا سانس لینا، چلنا پھرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کر وہ عورت اس نوجوان کی بات کی قائل ہو گئی اور اس نے بعد ازاں امام کعبہ سے مل کر صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں نے جان لیا اور محسوس بھی کیا کہ اللہ ایک ہے، وہی دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ یوں امام کعبہ نے اس بدکار عورت کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر دیا، جس کے بعد اس عورت نے اسی نوجوان سے شادی بھی کی۔ سبحان اللہ۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔